حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بیہقی کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا یا اہل القرآن، حضور نے ہمیں مخاطب کیا ہے، یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا۔ تکیہ پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے، یعنی اس کو پیٹھوں کے پیچھے نہ پھینک دینا، اور تکیے پر انسان سہارا لیتا ہے، اسے صرف اپنا ذہنی سہارا نہ بنا لینا، ہمارے پاس بڑی شے ہے بس۔ اس کا حق ادا کرو۔ اس کا حق کیا ہے؟ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسے پڑھا کرو جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، رات کی گھڑیوں میں بھی اور دن کی گھڑیوں میں بھی، رات کے اوقات میں بھی دن کے اوقات میں بھی۔ وَافْشُوهُ، اسے عام کرو، پھیلاؤ، داعی بنو، من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اس کے پرچارک بنو، اس کے مبلغ بنو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وافشوہ وتغنوہ۔ غنا موسیقی کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حسن سماعت کی حس بھی انسان میں رکھی ہے، کسی میں زیادہ، کسی میں کم، کسی میں ذوق زیادہ ہے، کسی میں کم ہے۔ قرآن میں ملکوتی غنا موجود ہے، ڈیوائن میوزک ہے اللہ کا اس قرآن کے اندر۔ اس سے اپنی اس حسن سماعت کی طلب جو ہے اس کو پورا کرو۔ اور نمبر 2 غنا کہتے ہیں غنی انسان، دولت مند انسان جسے کوئی احتیاج نہ ہو۔ جب سب سے بڑی دولت یہ ہے ہوا خیر مما یجمعون، تغنا ہو، اس کے بل پر اپنے آپ کو غنی محسوس کرو۔ قرآن جیسی دولت تمہیں دے رکھی ہو، پھر یہ سمجھو کہ کسی اور پر اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے، تو تم نے قرآن کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس پر تدبر کرو، اس کی گہرائی میں غور و فکر کرو۔ قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ 4 شرطیں پوری کرو گے تو فلاح ہوگی۔